نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامر ھکذا، کہ معاملہ بس یہی ہے۔ تصور، سرکار نے ان تین چیزوں کی مثالیں بالکل واضح طور پر بیان فرمایا اور آخر میں فرمایا الامر ھکذا، معاملہ بالکل اسی طرح ہے۔ دنیا میں یہ تین چیزوں کا سامنا ہر انسان کرتا ہے، اپنی فیملی کا بھی سامنا کرتا ہے، مال کا بھی اس کو سامنا ہوتا ہے، اعمال کا بھی سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ان تینوں میں سے جو قبر میں کام آنے والا ہے وہ صرف عمل ہے۔ نہ فیملی کام آتی ہے، نہ بچہ لخت جگر کام آتا ہے، نہ ماں باپ کام آتے ہیں، نہ بیوی بچے کام آتے ہیں، نہ پڑوسی رشتے دار کام آتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، جن رشتہ داروں کی وجہ سے ہم نے شادیوں میں رسم و رواج کو داخل کیا ہوا ہے، جن رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنے پڑوسوں کی وجہ سے موت میت کو بھی عذاب بنا رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی رسم و رواج کو داخل کر دیا ہے کہ اگر میں اتنی دیگیں نہیں بناؤں گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یہ تقسیم نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر میں دور دراز سے لوگوں کو نہیں بلاؤں گا، ان کا اہتمام نہیں کروں گا، ان کے لیے بسترے نہیں لگاؤں گا، میں ان کے لیے کھانے کا اہتمام نہیں کروں گا، ان کے پینے کا اہتمام نہیں کروں گا، مہمان نوازی نہیں کروں۔ مہمان نوازی تو ویسے ہی اچھی عادت ہے، پر میت پر کون سی مہمان نوازی ہوتی ہے؟ میت پر تو ہمدردیاں بانٹی جاتی ہیں، تکلیف کم کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ ہم میت والے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ کون کام آنے والا ہے؟ صرف اپنا عمل کام آنے والا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ کے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے تو کام آنا ہے۔ یہ قبرستان ہے، ساتھ میں کتنے مردے یہاں پر مدفون ہیں، کسی کی چیخ و پکار ہم سن نہیں سکتے، کسی کی آواز ہم سن نہیں سکتے، کسی کی پکار ہم سن نہیں سکتے، کسی کی حاجت ہم پوری کر نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ زندہ مردے کو نہ بھولیں، ایصال ثواب ان کے لیے ضرور کرتے رہیں۔ کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں کا کبھی خیال رکھا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے؟ اور کہا جاتا ہے اپنے والدین میں سے یا کسی ایک کی قبر پر جو روزانہ بندہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ اور اگر آنا جانا وہ معمول بنا لے اور پھر جب یہ مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو اس کی قبر پر بھیجے گا اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ ماں باپ کی قبر کی زیارت کی بھی اتنی فضیلت ہے، اور ہم تو کیونکہ علم دین سے دور ہو گئے، ہم تو اسلام سے دور ہو گئے، ہم تو دین ہی سے دور ہو گئے، اور ان لوگوں کو قریب کر لیا جس نے نہ قبر میں جانا ہے، نہ قبر کا حال وال پوچھنا ہے، نہ ہماری قبر کے لیے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ بتائیے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کوئی بھی یہاں اولاد بھی پڑی ہوگی، ماں باپ بھی پڑے ہوں گے، یہ وہ ماں باپ پڑے ہوئے ہیں، وہ اولادیں پڑی ہوئی ہیں، وہ رشتہ دار پڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کا بھرم رکھتے تھے، جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے شریعت کا خیال ہی نہیں رکھتے تھے، جو ایک دوسرے کا تو خیال رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا خیال نہیں رکھتے تھے، ایک دوسرے کا تو خیال رکھتے تھے، شریعت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے تھے، وہ بھی قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھی ایک دن قبر میں پڑے ہوئے ہوں گے، پر یہ ہے کہ ہم ساتھ میں کیا لے کر کے جائیں گے، ساتھ میں اعمال کیا لے کر کے جائیں گے۔ اعمال کام آئیں گے جو ہم نے دنیا میں اچھے انداز میں کیے ہوں گے، وہ ہمارے کام آئیں گے اور آخرت تک ہمارے ساتھ رہیں گے، اور عمل ہی ہمیں داخل جنت کرائیں گے۔ بات اگر سیکھنے کی ہو تو ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آتی ہے دین کی، اسلام کی، نکلنے کے بعد یا مطالعہ کرنے کے بعد پھر ہم رسم و رواج میں جو ہے نا وہ جکڑ جاتے ہیں، اور رسم و رواج کو یہ ہم اپنا دین اور دھرم بنا لیا ہے، اور دین کی بات ہمیں شاید ہضم نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑی مثال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا الامر ھکذا، کیا اس سے بڑی بھی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ ان میں تینوں میں سے اچھا دوست کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا دوست کون سا تھا؟ جو قبر میں ساتھ جا رہا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا دوست ملے تو پھر عمل کرنا ہوگا، اور عمل بھی شریعت کے عین مطابق کرنا ہوگا۔ عیون الحکایات ایک کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، دعوت اسلامی نے اس کا ترجمہ کیا، اس میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے اس سے ملتی جلتی۔ اس حکایت میں یہ ہے کہ ایک جو ہے ایک آدمی مر رہا تھا، اس کے سرانے اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بچے، اس کی بیوی کھڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ پھر سب سے
سے رونے کا سبب پوچھتا ہے، اے میرے باپ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا لخت جگر، میرا بیٹا تو مر جائے گا، میری دوائی کون لائے گا، میرا خیال کون رکھے گا، میری دیکھ بھال کون کرے گا، اور کھانے کے اہتمام کون کرے گا، تو جائے گا تو میں تو اکیلا ہو جاؤں گا، میرا کیا بنے گا؟ ماں سے پوچھتا ہے ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ بیٹا تو چلا جائے گا، اسی طرح جس طرح باپ کو اکیلا چھوڑ جائے گا تو مجھے بھی اکیلا چھوڑ جائے گا، پھر بتاؤ تیرے مرنے کے بعد میرا خیال کون رکھے گا؟ پھر وہ بیوی سے پوچھتا ہے کہ اے میری بیوی تو کیوں رو رہی ہے؟ بولا کہ یہی سیم ہی کنڈیشن ہے، میں تیرے مرنے کے بعد پھر میں تو بیوہ ہو جاؤں گی، میرا خیال کون رکھے گا، کھانے پینے کا اہتمام کون کرے گا، میرا کیا بنے گا؟ پھر اولاد سے پوچھا میرے بچوں تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچے کہتے ہیں ہم تیرے مرنے کے بعد ہم تو یتیم ہو جائیں گے، ہمارا خیال کون رکھے گا، تو چلا جائے گا کھلونے کون لائے گا، تو چلا جائے گا ہماری دیکھ بھال کون کرے گا، کپڑے کون لائے گا، کھانا کون لائے گا، کھلونے کون لائے گا، تو ہم تو تیرے غم پر رو رہے ہیں کہ تو چلا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ سیم کنڈیشن سب کی ایک ہی تھی۔ پھر یہ خود مرنے والا رونے لگا، کہا کہ اب تم بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا تم میں سے کوئی اس بات پر نہیں رو رہا کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، آیا کہ سوالات کے جوابات میں دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا، قبر کے اندر مجھے کامیابی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا کفن پھٹ جائے گا یا سلامت رہے گا، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی یا جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، میری قبر وسیع ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے اعمال مجھے کام دیں گے یا نہیں دیں گے، سرکار دیدار کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے، میرا وہاں بھلا ہوگا یا برا ہوگا، اس بات پر تو تم میں سے کوئی بھی نہیں رویا، کوئی بھی نہیں رویا تم میں سے۔ الامر ھکذا، اسی طرح ہے فیملی کی مثال، اسی طرح ہے مال کی مثال، اسی طرح ہے اسباب کی مثال۔ تو یہ مر جائے گا بندہ تو اپنا عمل ہی ساتھ لے کر جائے گا اور کچھ نہیں ساتھ لے کر جائے گا، عمل کے علاوہ کچھ نہیں لے کر جانے والا بندہ۔ تو دنیا کے اندر ہی اپنی آخرت کو درست کرنے والے طریقے سیکھ لے، اپنی آخرت کو درست کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ زندگی بھی آسان ہوگی، قبر بھی آسان ہوگی، حشر بھی آسان ہوگا۔